بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے تو سوال کے اندر جو ہے ذکر نہیں فرمایا سلام کا مکمل۔ چلیے میں خود ہی سلام کر لیتا ہوں، آپ نے صرف سلام لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان قادری صاحب راجستھان چتوڑ گڑھ سے آپ کا سوال ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں جمعے کو کسی کے پیسے گر گئے ہیں اور میں 3 جمعے سے اعلان بھی کر دیا ہے، ابھی تک کوئی اعلان لینے نہیں آیا ہے، اب میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ اور کئی حضرات جو ہیں ہینڈ واش بھی بھول گئے ہیں، ان کا بھی میں کئی جمعوں کو اعلان کر چکا ہوں لیکن کوئی لینے نہیں آیا۔ اب ان پیسوں اور واچ کا میں کیا کروں؟ ان کا کیا حکم ہے؟ شریعت ہے، جواب ارشاد فرما دیجیے۔ دیکھیے احکام شریعت میں اور بہار شریعت جلد 2 حصہ 10 کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ لقطہ اسے کہتے ہیں، جو ملی ہوئی چیز ہے، پڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے مسلمان حضرات اس مسئلے سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور ناواقفیت اور لا علمی کی بنیاد پر اپنے شکم میں لقمہ حرام ڈال لیتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی چیز مل جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشی خوشی لے آتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب ہمارا مال ہو گیا، جبکہ شریعت اس پر سخت حکم لگاتی ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف میں اور سنن و مسند مسلم شریف، صحیح مسلم شریف میں اور مسند امام احمد میں زید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کی گم شدہ چیز کو پناہ دے یعنی اٹھائے، وہ خود گمراہ ہے اگر تشہیر کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ اب میں اس کو تشہیر کو سمجھاؤں گا۔ اور دارمی کے اندر مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب اللقطہ میں باب فی اللقطہ، حدیث نمبر 12، حدیث نمبر جو ہے 1775 اور صفحہ 950 پر۔ اور سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے جو ہے حدیث جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344 پر۔ اور اسی لقطے کی حدیث جو ہے سنن دار قطنی میں جو ہے حدیث نمبر 4323 جلد 4 صفحہ نمبر 215 پر۔ سنن ابی داؤد میں جو ہے سنن ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے جو ہے جلد 2 صفحہ نمبر 190 پر، حدیث نمبر 1709۔ تو حضور فرماتے ہیں دارمی میں، جو جارود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی گم شدہ چیز آگ کا شعلہ ہے، اللہ اکبر، یعنی اس کا اٹھا لینا سبب عذاب ہے اگر یہ مقصود ہو کہ خود مالک بن بیٹھے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب اور بزار اور دار قطنی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ سے متعلق سوال ہوا، ارشاد فرمائے لقطہ حلال نہیں، اور جو شخص پڑا مال اٹھائے اس کی 1 سال تک تشہیر کرے، اگر مالک آ جائے تو اسے دے دے اور نہ آئے تو صدقہ کر دے۔ اب اس پر حدیثوں کی روشنی میں، یہ تو حدیثیں آپ نے سنی، اور جو ہے اب اس پر وعید بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنی، اور ان لوگوں کے لیے یہ وعیدیں ہیں جو اپنی ذاتی نیت سے اٹھائیں، یعنی جیسے کہ آج کل لوگوں کو میں نے بتایا کہ مال مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہماری پراپرٹی ہو گئی، اب ہمیں کسی کو دینے کا نہیں ہے۔ صرف مسجد سے ہی مسئلہ نہیں ہے، باہر سڑک پر بھی اگر چیز ملے تو اب اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اگر ایسا مال جس کی ظاہری علامات بتاتی ہو کہ جو ہے یہ مال کسی کافر کا ہے، تو پھر وہ اس مال کو رکھ سکتے ہیں، ہے نا، اس مال کو رکھ سکتے ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا، مسجد کا ہے یا کسی مسلمان کا ہے اور اس کی علامات بھی ایسی ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ مال کافر کا ہے،
تو پھر اس کے لیے حکم الگ ہوتا ہے۔ ایسے مال کو لقطہ شریعت میں کہتے ہیں۔ بہار شریعت جلد دوم حصہ 10 میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے جس کو یہ مال ملا ہے وہ اس کو اگر اپنی پرسنل ذات کے لیے یوز کے لیے یا خرچ کرنے کے لیے اٹھائے گا تو یہ حرام ہے۔ اور اگر اس کو غالب گمان ہے کہ میں اس کو اس کے مالک تک پہنچا دوں گا، اس نیت سے اٹھائے تو پھر یہ جائز ہے، تو اٹھا سکتا ہے۔ اب اس نے اٹھا لیا تو پھر وہ ایک مدت تک، جیسا کہ حدیث پاک کی روشنی میں نے بتایا کہ اس کو 1 سال تقریباً ایک مدت تک 1 سال تک بزار و دار قطنی کی حدیث کے مطابق 1 سال تک تشہیر کرے۔ تشہیر یعنی اعلان کرے کہ یہ کس کی چیز ہے، 1 سال تقریباً اعلان کرے ایک مدت تک۔ تو جس میں 1 سال کی روایت میں نے بزار اور دار قطنی سے آپ کو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی۔ تو 1 سال تک انتظار کرے اس چیز کا، اور جب اس کا مالک اب غالب گمان ہو جائے کہ اب کوئی نہیں آئے گا تو پھر وہ اگر خود غریب ہے، فقیر ہے، جس کو زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے، صدقہ وغیرہ دی جاتا ہے، تو اگر وہ ایسا ہے تو وہ خود استعمال میں لے سکتا ہے، جبکہ اس نے پہلے اٹھانے کی نیت اس کی یہ نہ ہو، یہ میں نے بتا دیا ہے۔ تو خود استعمال میں لے سکتا ہے اگر غریب فقیر ہے، نہیں تو اپنے کسی رشتہ دار جو غریب ہو یا پھر جو بھی غریب ہو اس کو اس بندے کا جس کا یہ مال ہے، کہ جس کا بھی مال ہے اس کے صدقے کی نیت سے میں دے رہا ہوں۔ اب مان لیجیے آپ نے دے دیا اور 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بعد اب جب بھی وہ بندہ آیا تو آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ میرے کو آپ کا یہ مال ملا تھا، وہ ظاہری علامتیں بتائیں، ورنہ کوئی بھی آ کر بندہ کہہ دے کہ میری ہے، اور تو اس سے علاماتیں پوچھیں کہ اس کی علامات کیا ہے، کیسی نشانی ہے، کیا ہے، تو پوری تحقیق ہو جائے کہ ہاں یہ اسی کا مال ہے، تو پھر وہ بندہ مطالبہ کرے، اور پھر جب وہ مطالبہ آپ سے کرے گا اپنے مال کا تو اب اس پر حکم یہ ہے کہ اگر وہ اس کو آپ مسئلہ بتائیں کہ میں نے صدقہ کر دیا ہے، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بری ہیں، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں مجھے میری چیز چاہیے تو آپ کو اس کی وہی چیز لا کر اسے دینا پڑے گی ویسی ہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب رہا آپ کا سوال کہ میں نے تو صدقہ کر دیا، تو جو آپ نے صدقہ کر دیا ہے اس کا ثواب آپ کے کھاتے میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو پورا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ مسئلہ جو ہے بہت اچھا آپ نے پوچھا ہے، اور یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے واقف ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور گناہ کما رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور اسی پر جو ہے کئی حدیثیں سخت وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو توبہ کریں، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اللہ کرم فرمائے۔